کہ وہ کہتے ہیں کہ ان 6 کتابوں میں ہوں گے تو ہم مانیں گے، باقی نہیں مانیں گے. لیکن یہ ہم سنیوں کا عاشقان رسول کا کلیجہ ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. ہم صرف بخاری کی نہیں مانتے، بخاری کی تو مانتے ہیں. اگر نبی کا قول کسی دیوار پہ لکھا ہو تو ہم دیوار نہیں دیکھتے، قول رسول کی بنیاد پر دیوار کا بھی ادب کرتے ہیں. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. ہم کتاب کی بنیاد پر حدیث نہیں مانتے، حدیث کی بنیاد پر کتاب کا احترام کرتے ہیں، صاحب کتاب کا احترام کرتے ہیں. امام بخاری کا احترام ان کے قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، امام بخاری کا احترام حدیث مصطفیٰ کی خدمت کی وجہ سے ہے. وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے. تو ایک حدیث کثرت سے پڑھی جا رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ. اب یہ حدیث پاک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. اتنی بات ہو گئی کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے. لیکن اب آگے دیکھیے دوسرے لوگ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں. جن کے دل میں رسول اللہ کا ادب نہیں، جن کے دل میں نبی کا احترام نہیں، جن کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں، وہ لوگ اپنی من مانے کیا تشریح کرتے ہیں. دیکھو دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. مطلب کیا؟ اب مطلب کیا میں یہ بات ڈالتے ہیں، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھیں ملنا، چنجلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے. اللہ اکبر. کیا کام؟ مطلب کیا؟ اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. بات ہو گئی. اب مطلب کیا میں کیا بات لاتے ہیں جس سے ہمارا جوان متاثر تھا. دیکھو دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. مطلب یہ کہ جیسے عیدگاہ پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ لگاتے ہو، ویسے میری قبر پر بھیڑ مت لگانا، میلہ مت لگانا. اب ان سنیوں کو کیا ہو گیا، پاگلوں کو. یہ تو بار بار دعا کرتے ہیں اللہ مدینہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ مت لگانا، میلہ مت لگانا. میں نے کہا کہ اگر یہی مطلب ہے جو تو بیان کر رہا ہے تب تو یہ مطلب کبھی قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جس دن رسول اللہ نے پردہ فرمایا اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسا وقت تو بتا دو جب اہل ایمان وہاں پر حاضری نہ دیتے ہوں، جب اہل ایمان وہاں موجود نہ رہتے ہوں. صدیق و فاروق تو وہیں پر رہا کرتے تھے، ام المومنین تو وہیں پر رہا کرتی تھی. عبداللہ ابن عمر سفر پر آتے تھے تو گھر جانے سے پہلے مسجد نبوی میں آتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے. یہ تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. اور پھر انسانوں پر پابندی لگ سکتی ہے، لیکن وہاں کا حال تو یہ ہے 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں تو شام تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور شام کو آتے ہیں تو صبح تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. یعنی سن لو، کورونا جیسی وبائیں بھی اور آستانوں کو سونا کر سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کا آستانہ کبھی سونا نہیں ہو سکتا. قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت پر، مصطفیٰ جان رحمت پر فرشتے 70,000 صبح سے شام تک، شام سے صبح تک درود و سلام پڑھتے رہیں گے. اللہ اکبر. کورونا کی وبائیں انسان کو روک سکتی ہے، ملائکہ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ اکبر کیا مطلب نکالا؟ عیدگاہ کی طرح میلہ مت لگانا، بھیڑ مت لگانا، یہ بات کہہ دی. اب ہمارا جوان جو بیچارہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قرآن حدیث کیا ہے. وہ سوچتا ہے یار اسکالر صاحب نے کیا بھاری بات کہی، پاگل ہو گئے یہ سنی، عاشق رسول کہلا کر کے رسول اللہ کے خلاف کر رہے ہیں، کیوں بار بار جانے کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا یہ علم نہ ہونے کا وبال ہے، کیونکہ جہالت کا راستہ جہنم تک جاتا ہے اور علم کا راستہ جنت تک جاتا ہے. ارے مدینہ منورہ آنے کی مجھے اور آپ کو کیا تڑپ، ہماری اوقات کیا. ہر عاشق کے دل کی تمنا کہ مدینے پہنچے.
गौसे पाक अपने दौर में पहुंचे, इमाम आजम अपने दौर में पहुंचे, गरीब नवाज अपने दौर में पहुंचे, ओवैस करनी अपने दौर में पहुंचे, सब पहुंचे अपने अपने दौर में। अरे सबकी बात तो अपनी जगह, वो सिदरा पर रहने वाले जिब्रील, उनको भी सिदरा पर करार नहीं आता, वो भी तमन्ना करते कोई काम आ जाए तो सिदरा छोड़कर मुस्तफा की गली में जाऊं और इसी बहाने उनका दीदार कर लूं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नहीं हूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, बार बार आते नहीं हूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। क्या लोग जिब्रील पर भी फतवा लगाने की कोशिश करेंगे? उन 70,000 मलाइका को भी माज़अल्लाह कोसने की कोशिश करेंगे कि जो 70,000 सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, लेकिन इल्म नहीं था। तो बोलो, हदीस की तशरीह के खूबसूरत अल्फाज जो गंदगी के साथ उन्होंने तशरीह की, हदीस तो पाकीज़ा थी, हदीस तो बड़ी नुदरतों से धुली हुई थी, कौसर और तस्नीम से धुली हुई थी। वो अपने नजस और नापाक अकायद और नजरियात को हदीस मुबारका के ज़िम्न में उसने गढ़ने की कोशिश की। तो आप मुतासिर हुए कि नहीं हुए? लेकिन अब आइए, इल्म वालों ने कैसी तशरीह की? जिनके पास इल्म था, इल्म के साथ बाबे मदीनतुल इल्म का फैजान भी था, उनके पास इल्म भी था, इल्म के साथ खुलफाए राशिदीन के जज्बात भी थे, उनके पास इल्म भी था, इल्म के साथ सहाबा और अहले बैत के अकायद और नजरियात पर निगाह भी थी। उन लोगों ने क्या तशरीह की? अब सुनो, उन्होंने ये मतलब निकाला ना कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ, मतलब ये है, क्या मतलब है कि मेला मत लगाओ जैसे ईदगाह पे लगाते हो। लेकिन अब आशिकाने रसूल इसकी तशरीह करते तो यूं करते हैं, रसूलुल्लाह जो कहते हैं सो कह देते हैं, और उनका कहना समुंदरों को कूजे में समेट देता है। याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस समझना भी सबके बस की बात नहीं है। हदीस समझने के लिए बड़े मदरसे का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हदीस समझने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की वफा चाहिए, हुजूर की वफादारी चाहिए, तभी जाकर हदीस समझ में आती है। वरना पूरी जिंदगी बुखारी पढ़ लेते हैं मगर कुछ समझ में नहीं आता। अल्लाह अकबर। अब आशिक क्या तशरीह करता है? मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। ईदगाह आपके इलाके में है कि नहीं है? है कि? अगर है तो बता दो, नहीं हो तो भी बता दो। है? नहीं है। हमारे शहर में 5-6 ईदगाह है, मैं भी एक ईदगाह का खैर से इमाम हूं। आपके यहां भी और होंगे, मुंबई में और इलाकों में। आका फरमाते मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब क्या? आशिक कहता है कि आप बताएं ईदगाह पर बड़े से बड़ा मुत्तकी आजम, बड़े से बड़ा मुफ्ती आजम हजरत किबला हुजूर निजामिया साहब भी अपने वालिद बुजुर्गवार की मस्जिद में मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक इमामत फरमाते हैं, है ना। 5 वक्त मस्जिद में जाते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं। हजरत अल्लामा साहब भी हुजूर हमारे मुर्शिद इजाजत सरकार अमीन मिल्लत के खलीफा हैं, मारेरा के मशाइख के बड़े चहीते भी और चाहने वाले भी। ये भी आलिम अच्छे, ये भी 5 वक्त मस्जिद जाते हैं। आप भी जाते हैं 5 वक्त मस्जिद। जो सच्चा मुसलमान है वो 5 वक्त मस्जिद जाता है। फिर उसके बाद साल में 2-3 मरतबा अजमेर शरीफ भी जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग तो हर छठी जाते हैं, कुछ लोग जुमा पढ़ने भी चले जाते हैं। बहरहाल सबका अपना अपना ज़ौक है। लेकिन ईमान वालों, अपने दिलों पे हाथ रख कर कहना, आपके बंबई का जो सबसे बड़े से बड़ा आलिम हो, मुफ्ती हो, दुनिया का आलिम हो, मुफ्ती, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आलम, कुतुब आलम, कुतुब आजम, कुतुब हो, अब्दाल हो, वली हो, कुछ हो, वो ईदगाह कितनी मरतबा जाता है साल में? जी सिर्फ 2 मरतबा जाता है। ईदगाह का इमाम भी तीसरी मरतबा नहीं जाता, वो भी 2 ही बार जाता है। या ईद पढ़ाने जाएगा या बकरीद पढ़ाने जाएगा। और लोग कितने भी परहेजगार मुत्तकी हो, या तो ईद पढ़ने जाएंगे या ये जो है वो ईद पढ़ने जाएंगे या बकरीद पढ़ने जाएंगे। मेरे आका सहाबा से कह रहे हैं मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना, यानी जैसे ईदगाह पर 2 मरतबा साल में आते हो ऐसे 2 मरतबा मत आना। जब जब मौका मिले, जब जब आ जाया करना। मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यारी 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 जिंदाबाद। मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जिसने मेरी मज़ार पर हाज़िरी दी उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जो नेकी करोगे उस पे सवाब मिलेगा। मज़ार मुस्तफ़ा पे जाओगे तो शफाअत की ज़मानत मिल जाएगी। सवाब वाले क़यामत में फंस सकते हैं लेकिन शफाअत वाले कभी नहीं फंस सकते, इसलिए कि सवाब में नकाइस निकाले जा सकते हैं, सवाब किसी को दिया जा
سکتا ہے, ثواب کے اندر جو ہے اللہ اکبر نیتوں کی وجہ سے کٹوتی ہو سکتی ہے, لیکن شفاعت یہ ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا, اور وہ جس کی سفارش کر دے تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر, میرے اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. میرے امام کہتے کیا ہی ذوق افزا, شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے, ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ, صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. دو مرتبہ مت آنا, عید اور بقرعید کی طرح جب جب موقع ملے, جب جب موقع ملے. ارے موقع کیا ملے, موقع نکال نکال کر آنا, اس لیے کہ فرشتوں کو زندگی میں ایک بار اور عاصیوں کو جب چاہا بلا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. دیکھو حدیث تو ایک ہی تھی نا, حدیث اب سمجھ میں آیا مطلب کیا. ان کے پاس دلیل میں کوئی بات نہیں, ہمارے پاس تو دلیل میں حدیثیں موجود ہے, قرآن کی آیت موجود ہے. دیکھو میں نے ایک حدیث پڑھی, دوسری حدیث میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے وصال کے بعد میری قبر پر آیا ایسے ہی ہے جیسے وہ میری ظاہری حیات میں میرے مزار پہ آیا. اسی لیے کوئی گیا اور کہا کہ حضور میں بھوکا ہوں روٹی کھلا دے, تو علامہ جامی کو روٹی بھی کھلائی. کسی نے کہا مصافحہ کرنا چاہتا ہوں, تو احمد کبیر رفاعی کے ساتھ مصافحہ بھی کیا. اور کسی نے کہا میں سراپا دیکھنا چاہتا ہوں, تو 14ویں صدی کے مجدد کو اپنا سراپا دکھا بھی دیا, اور وہ پکار اٹھے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہے, انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. زندہ باد. اب پتہ چلا حدیث تو وہی تھی, حدیث تو وہی تھی, جس کا جتنا علم اور ظرف تھا اس نے ویسا مطلب بیان کیا.